تھینک یو جناب اسپیکر. یہ تو ایسے ایجنڈے بجٹ کے یہ وائلیشن بھی ہے، لیکن لیڈر آف دا ہاؤس ہے، اس نے بات کی. لیڈر آف دا ہاؤس کے اسپیچ جو کچھ میں سمجھا ہوں اس کے 3 حصے اور تینوں پر میں بات کروں. ایک حصہ اس کا بجٹ اسپیچ تھا، کیونکہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور ہر جو اشاریہ ہے، ہر جو ڈیجٹ ہے، اس پر تفصیل سے میں بول چکا ہوں کہ آپ سے پہلے کیا تھا صوبے میں، آپ نے کیا گل کھلائے، وہ میں تفصیل سے تقریباً 45 منٹ تقریر میں کر چکا ہوں. ابھی بھی جل کے دکھاؤں گا کچھ. ایک حصہ جو میجر حصہ تھا وہ یہ تھا جناب اسپیکر کہ اپنے ورکر کو میسج دے رہے تھے، کیونکہ میرے الفاظ نہیں تھے، میں نے نہیں کہا تھا، اپوزیشن کے کسی ممبر نے نہیں کہا تھا، اسپیکر صاحب، چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا اور آپ نے بھی کہا تھا اور آپ کے ممبروں نے بھی کہا تھا کہ جب تک خان صاحب نہ کہے تو ہم بجٹ پاس نہیں کریں گے. ہم نے نہیں کہا تھا. تو ایک آج اپنے ورکر کو مطمئن کرنے کے لیے زیادہ آپ کا اسپیچ کا جو حصہ تھا وہی تھا، اور ایک حصہ وہی تھا کہ کون یہ ملاقات کروانے والے ہیں، کون یہ ظلم کروانے والے ہیں اور کس کس نے یہ ظلم کیا، اور آپ بھی شامل. تو تینوں پر میں بات کروں گا. جناب اسپیکر، اس نے پہلے بجٹ والی باتیں جو کی کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. سیدھے سادے سوال ہے جناب اسپیکر. 2013 میں جب آئے حکومت میں آپ لوگ پی ٹی آئی، تو اس صوبے پر قرضہ تھا 150 بلین 66 ایئرز کا. یہ میرے فگر نہیں ہے، آپ کے فینانس ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پر ہے. اور ٹوڈے ویئر وی اسٹینڈ 66 ایئرز میں اس صوبے پر قرضہ تھا 150 بلین، اور 12 سال میں آپ نے وہی قرضہ پہنچایا 800 بلین تک، جس میں 500% آپ نے اضافہ کیا. آپ نے یہ باتیں کی، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. وہ پہلے یہ ٹھیک بن کے آپ کے پاس ہے آج کل، میں اس کا جواب نہیں دینے والا. یہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی. اچھا، اس کو سے پہلے کراس ٹاک نہ کریں. دیکھیں، سن لے ذرا. آپ کے 1 سال کا بھی میں بتاؤں گا، آپ کے 1 سال کا بھی میں بتاؤں گا. میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ کسی بھی لوٹے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. آپ 15 مہینے کی بات کریں، 15 مہینے کا حساب دینے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ لوٹا ہو کے کہاں چلا گیا، آپ اس کی بات کریں. اس طرح ہے آنریبل چیف منسٹر صاحب اور حکومتی بینچ، ذرا آپ ٹھیک ہے مولانا صاحب، لیٹ ہم اسپیک، اسے بولنے دیں. آپ مولانا صاحب ٹھیک، شکریہ. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ریپیٹڈلی کہا خان صاحب کا ویژن، خان صاحب کا ویژن. تو وہ جو لوٹا آپ کہہ رہے وہ بھی خان صاحب کا ویژن تھا، میں نے نہیں لگایا تھا. اس سے پہلے جو بیٹا تھا وہ بھی خان صاحب کا ویژن تھا. آپ جو سارے بیٹے ہیں یہ بھی خان صاحب کے چھتری پر آئے ہو، تو میں تو وہی ویژن بیان کر رہا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب آنریبل اپوزیشن لیڈر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جی شکریہ, آپ سن لیتے, اچھی بات ہے, سننا چاہیے ایک دوسرے کو. سی ایم صاحب آپ نے اپنی بولنا ہے. یہ تو پولیٹیکل کلاس کا مزہ ہے کہ ایک دوسرے کے سن لے, دلیل سے بات کرے, اور اگر میں نے کچھ ادھر ادھر بات کی اب دوبارہ مجھے جواب دے دے, میں خوش ہو جاؤں گا. اور یہ روایت بدقسمتی سے جب سے آپ کی پارٹی آئی ہے یہ روایت ختم ہوئے. آپ نے یہ کہا جناب کہ ہمارے لیڈر کو رجیم چینج کی تحت, سازش کی تحت حکومت سے نکالا گیا. واحد پرائم منسٹر ہے جناب اسپیکر ان دا ہسٹری آف پاکستان. آپ ہسٹری اٹھا کر چیک کریں کہ واحد پرائم منسٹر آپ کا لیڈر تھا جو آئینی طریقے سے نکالا گیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس از ان کانسٹیٹیوشن. تو واحد پرائم منسٹر ہے ان دا ہسٹری کہ آئینی طریقے سے آرڈر ان دا ہاؤس. ہی آپ کائنڈلی دیکھیں, یہ بڑی اچھی روایت رہی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی اس دور میں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے اپوزیشن نے خاموش ہو کے سنا ہے, اور اپوزیشن سے بات ہوئی ہے گورنمنٹ نے خاموش ہو کے سنا ہے. آپ سب کا میں بڑا مشکور ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روایت آج بھی برقرار رہے. پھر آپ نے کوئی بات کرنی ہے اٹھ کے کریں. شکریہ جناب اسپیکر. ہم نے تو یہ بھی مظاہرہ کیا ہے کہ ان کے یہ بجٹ سپیچز کے دوران, جنرل ڈیبیٹ کے دوران ان کے 4 بندے ہوتے تھے, تب بھی ہم نے کوئی کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. میں سنتا رہا, اینڈ تک بیٹھا رہا. اور آپ کی جو اپوزیشن ہے ہم نے بھی ادھر پروٹیسٹ کی. ابھی آپ کو پتہ ہے جناب اسپیکر یہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن والے ایک مائک سے کیوں بول رہے ہیں؟ یہ انفارمیشن ہے کسی کے پاس کیوں بول رہا ہے؟ وہ بجٹ سیشن سپیچ کے دوران اس نے جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اس لیے ایک مائک سے بول رہے, اور 25 کروڑ اس کا خرچہ ہے ابھی جو ٹھیک کرنے کا. اسی طرح پوزیشن ہم نے نہیں کی. ہم نے ادھر پروٹیسٹ کر کے پھر سنتے رہے. ہم نے یہ کیا ہے. یہ روایات آپ کی جو ہے وہ کچھ اور ہے, ہماری کچھ اور ہے. آج تک 1.5 سال سے میں ادھر ہو جناب اسپیکر, سنگل سٹیٹمنٹ آپ نکالے کہ میں نے کبھی بلو دا بیڈ بات کیوں, سنگل سٹیٹمنٹ اس طرف سے جو بھی کہا جائے. تو میرا ایمان ہے جناب اسپیکر کہ جس کے پاس دلیل ہو تو اس کو گالم گلوچ کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس دلیل ہو تو وہ زور سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ. یہ اس نے جو بات کی کہ یہ کون ادھر ملاتا رہا, تو سب سے زیادہ تو آپ ملے ہیں ان سے, آپ کو پتہ ہوگا کون آپ کو ملواتے ہیں ادھر, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. میں بولتا ہوں آپ پھر وہ کر لے. یہ عید والے رات آپ ملے کہ نہیں ملے؟ عید والے رات. تو اسی رات آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ بجٹ پاس کرے کہ نہ کرے؟ اس سے پہلے 3 دن پہلے پھر ملے, تو پھر کیوں نہیں پوچھا؟ اور آپ کے کافی لوگ جو ملنا چاہتے ہیں اس کو کون روک رہا ہے وہ بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ کون روک رہا ہے. میرے پاس ادھر ایک ٹویٹ ہے جناب اسپیکر, وہ ہے خان صاحب کی بہن. اور خواتین کا ہمیشہ یہ ہمارا کلچر ہے, میں احترام کرتا ہوں, بہت احترام سے میں نام لیتا ہوں. حلیمہ بی بی کی ٹویٹ ہے, آج کی ٹویٹ ہے کہ بجٹ بالکل پاس نہیں کرنا, آپ سیشن کال کرے اڈیالہ جیل میں, چاہے سارے آپ اریسٹ ہو جائے, لیکن خان صاحب کا حکم ہے. یہ میرے پاس
میرے پاس جناب اسپیکر اور بھی کافی ٹویٹس ہے، وہ سب پر میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن تو نہیں، ہم ٹیبل بجا رہے ہیں اور آپ عمل نہیں کرتے، بولتے ٹھیک ہو لیکن خودارا عمل بھی کرو، خودارا عمل بھی کرو کہ کون آپ کو ملاتا رہا ہے اور ابھی تک کیا ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ یہ مجھے آپ یہی بتائیں کہ ابھی 30 جناب اسپیکر فائنینشیل ایئر کا لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 30 جون ہے، آپ کو کون سی جلدی ہے کہ 2 دن کا ایجنڈا وائنڈ اپ کر کے آج کر رہے ہو؟ کیونکہ جمعرات کو جناب اسپیکر، جمعرات کو ملاقات کی دن ہے خان صاحب کے ساتھ، تو جمعرات سے پہلے آپ وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہو، 2 دن صبر نہیں کر سکتے؟ کون سازش کر رہا ہے یہ بھی ذرا بتائے، کون سازش کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ یہ بھی بتائے آپ نے کہا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، وہ ظلم ہوا، آپ لوگوں میں غیرت نہیں تھی، آپ لوگوں نے کچھ بولا نہیں۔ میں جناب اسپیکر جو ٹریک ریکارڈ آپ پاکستان کے اٹھا لے، ادھر ڈکٹیٹر گزرے زیادہ عرصہ، مشرف صاحب تھا، ضیاء صاحب تھا، جنرل ایوب تھے، لیکن بدترین ڈکٹیٹرشپ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب ہو رہی ہے، بدترین ڈکٹیٹرشپ۔ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں جناب اسپیکر، ایک دن میں نے خود، آپ بھی تھے اسمبلی میں نے تقریر کی اسمبلی میں، رمضان تھا، 2019 کی بات ہے، اور اس رمضان میں میرے بھتیجے کو شام کو FIA نے لاک اپ میں اندر کر دیا ایک تقریر کی وجہ سے۔ اتنا ظلم تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ ایک تقریر کی رانا ثناء اللہ نے اس کی گاڑی میں کتنے من چرس ڈال دیے، یہ فریاد کرتے، لیکن اسی ٹائم نہ ہم روئے، نہ ہم نے کوئی کمپرومائز کی، ہم ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اور یہ بھی میں کلیئر کرتا رہا کہ بلوچستان اور اسپیشلی اس صوبے میں یہ جو کہتے ہیں، میں نام لیتا ہوں، MI ہے، ISI ہے، فلاح ہے، آج بھی اس کی آشیرواد کے بغیر ادھر کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتا۔ میں اپیل کرتا ہوں وہ اپنی لاٹیاں ہٹا لے تو نیکسٹ ویک یہ گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ان چیزوں پر نہ جائے۔ میں ہر وقت آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو NFC اور یہ جو آپ جو شیئر کی بات کرتے ہو، مجھے ذرا یہ فگر بھی بتا دیں۔ آپ نے کہا یہاں سے یہاں تک چلے، 4 سال آپ کو اس طرح ملے، اس صوبے میں کسی کو نہیں ملے۔ جو CCI ہے اس کے 5 اکائیوں میں سے فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس خان صاحب تھا، یہ گورنمنٹ آپ کے پاس محمود خان صاحب تھا، پنجاب کی گورنمنٹ آپ کے پاس بزدار صاحب تھے، بلوچستان کی گورنمنٹ آپ کے پاس آپ کی حکومت تھی، ایک سندھ میں آپ کی حکومت نہیں تھی۔ تو آپ نے یہ CCI میٹنگ میں یہ ریوائز کیوں نہیں کیا جب آپ کے پاس اختیار ہے؟ ابھی آپ رو رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں دے رہے، فاٹا کے لیے نہیں دے رہے، تو 110 ارب پر اینم بنتا ہے جو کمٹمنٹ ہے۔ تو خان صاحب 4 سال رہے تو 440 ارب وہ دے چکے فاٹا کو، مجھے فکر پتا ہے کوئی؟ جب آپ کے پاس سارا اختیار تھا، صوبے کا بھی مرکز کا بھی، وہ بھی ہمیں بتا دے کہ اس وقت آپ نے کیا کیا، فاٹا کے لیے کیا کیا۔ اسی دن آپ نے کہا سٹارٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس نیٹ بڑھا رہا ہے فاٹا میں اور پاٹا میں، اور کلیکشن ہم کریں گے، میں اعلان کرتا ہوں کہ ادھر نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا تھا، اسی دن کہا تھا آپ نے۔ تو جو کپرا ٹیکس ہے، جو ایک دریائے سوات جو ہے اس کو دیکھو کھنڈرات بنایا ہے، کمایا آپ نے کتنے اس ٹیکس سے؟ 6 کروڑ روپیہ۔ تو ایکس فاٹا اور پاٹا کو فرسٹ جو ایکسٹینشن ہوا ہے وہ تو اس صوبے کی PTI کی حکومت نے کی ہے۔ دوسروں کے لیے آپ بولتے ہو کہ میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں کلیکٹ کروں گا، اور خود آپ نے کیا ہے، ایکسٹینڈ کیا ہے۔
تو جناب اسپیکر قول و فعل میں تضاد نہیں ہونی چاہیے. آج میں اگر ایک کوشچن کرو کہ کتنے لوگ ہیں اب میں سے جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو سیم صاحب کے کھڑے ہیں, کچھ بولو نا. یہ ویسے یہ بات ختم کر لیں تو پھر آپ جواب دیں. آخری بات جناب اسپیکر, یہ میں نے انٹینشنلی کیا کہ یہ لوگ آواز لگائے, لیکن اعتماد ووٹ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ تو لا منسٹر ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ لا منسٹر ہے, اس پر میں بات نہیں کروں گا. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کا جو ووٹر سپورٹر ہے اس پر عدم اعتماد آپ خود کر چکے ہیں. یہ ٹویٹس کاپی میرے پاس موجود ہے اور میڈیا پر میں دکھاؤں گا. جواب آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کچھ چیزیں جو آپ نے کہی ہیں میں ان کا جواب ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ آئے. پہلی بات آپ نے کی ہے, میں شروع کرتا ہوں قرضے کے حساب سے. قرضہ جو ہے وہ اس وقت 709 ارب روپے ہے, لیکن جس نے بھی لیا کوئی غلط کیا, میں اس کا وکیل نہیں ہوں. یہاں پر صاف بات ہے, میں کسی کا وکیل نہیں ہوں غلط کام کرنے والے کا. ہم نے اسلام نے بھی کہا ہے کہ اپنی اصلاح کرو, اور اپنی غلطی اگر کرتے ہو تو غلطی کے بعد بھی اصلاح کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے پچھلی نمازیں چھوڑ دی ہیں تو تم کو آگے بھی چھوڑ دو, بس پچھلی نہیں پڑھی, آگے شروع کر لو. یہ ہمیں اپنا اسلام کہتا ہے. اور یہ قرضہ جو ہے نا سر, جب ہماری رجیم چینج ہوا, اس وقت یہ قرضہ تھا 450 ارب. اس کے بعد ڈالر کا ریٹ چڑھا اور کیئر ٹیکر کے ٹائم میں یہ چلا گیا 690 ارب کے اوپر. ہمارے 15 مہینے میں ہم نے 53 ارب روپیہ اتارا ہے. اس کو میں آن کرتا ہوں, آپ ریکارڈ چیک کر لیں جو میں نے بات کی ہے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری جو بات ہے عمران خان سے میٹنگ کی. عمران خان سے میٹنگ کے حوالے سے میں چونکہ ایک چیف منسٹر ہوں, اور کوئی بھی چیف منسٹر کسی بھی جیل میں کسی بھی وقت کسی کو ملنے جا سکتا ہے. یہ پاکستان کے قانون میں ہے, لیکن پاکستان میں تو قانون آج کل ہے نہیں. اگر میری عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے تو میری ملاقات ایک چینل کے تھرو, سرکاری چینل سے ہوتی ہے, اور جب مجھے وہاں سے ملاقات کا ٹائم مل جاتا ہے. آج تک میری اس حساب سے 2 مہینے میں ایک ملاقات ہوئی اگر میں ایوریج نکالوں ان کی. تو عمران خان سے میری ضرور بات ہوئی, عمران خان سے میری ملاقات ہوئی, لیکن عمران خان نے ایک کمیٹی کے نام دیے تھے. پہلے 4 نام تھے, میں نے اناؤنس کیے, پھر لاسٹ ٹائم ان کی بہنیں جب ملی تو انہوں نے 5 نام کیے. وہ نام کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے عمران خان سے, میری اکیلے کی ملاقات کی بات نہیں ہو رہی, وہ میں کر چکا ہوں. اور اس کے مطابق یہ جو ویژن ہے عمران خان کے بجٹ کے, ویژن عمران خان کے مطابق ہے جتنی ہماری سوچ ہے. لیکن لیڈر کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ہر حالات کے مطابق وہ کوئی بھی چیز جب اس کو دکھائیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, تو وہ اختیار بھی اس کے پاس ہے, ہم امینڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس چیز کو ملاقات نہ کروا کے ایک سازش, میں کلیئر کہتا ہوں کہ سازش ہے. اب بات آ جاتی ہے آپ کے ٹائم کی. یہ اچھا سوال کیا ہے, کہتے ہیں نا بات جب نکلے گی تو بہت آگے جائے گی. غیرت تو ہے نا آپ سب میں, ہے نا, باقی ہے نا. بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر ایف آئی آر کس نے کی؟ اے این ایف نے کی. اے این ایف نے کی. اے این ایف کے, میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں, ایز کیبنیٹ ممبر ہم نے عمران خان سے بولا کہ جی ایف آئی آر ہوئی ہے, اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنی گاڑی میں فیملی کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا. تو عمران خان نے کہا کہ نہ میرے سے کوئی تعلق ہے, ڈی جی اے این ایف آئے گا اور کیبنیٹ کو اس کے اوپر بریفنگ دے گا. I was the member of that cabinet. ڈی جی اے این ایف آیا اور اس نے بتایا کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں, کیمرے ہیں, ریکارڈنگ ہے, اور ایف آئی آر اس نے دی ہے. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. نمبر 1 سن لو, آپ سن بھی لو نا. نمبر 2 آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہیں, زرداری صاحب کی زبان کس نے کاٹی ہے؟ بتاؤ نا, کیا بدلہ لیا ہے آپ نے؟ بتاؤ نا. ہم تو جب اپنی بات کرنے نکلتے ہیں تو گولیاں ٹھوکتے ہو, تمہیں تو کسی نے گولیاں بھی نہیں ماری آج تک. تیسری بات, مریم نواز کی بات آپ کرتے ہیں, آپ کی پارٹی کی بڑی ہے.
ایک خاتون ہے, ہمیں عزت کرنی چاہیے ہر خاتون کی. اس کا دروازہ کس سے توڑا تھا؟ نام نہیں پتا؟ میں بتا دوں, جاؤ چیک کرو. وہ کہاں بیٹھا ہے آج؟ آپ کی حکومت ہے. چھوڑ دو یہ باتیں, چھوڑ دو یہ باتیں میرے بھائی, چھوڑ دو یہ باتیں. ہماری ایک تحریک ہے, ہمارا ایک نظریہ ہے, ہمارا لیڈر عمران خان ہے, اس نے ہمیں حکم دیا, ہم نے پوری کوشش کی, تن من دھن سے کوشش کی, ہمیں گولیاں ماری گئیں, جیل میں ڈالا گیا, ٹارچر کیا گیا. ہم آج بھی کھڑے ہیں. جو چھوڑ گئے ہیں ان کا نام مت لو, وہ ہم میں سے نہیں ہیں. وہ بزدل تھے, بے غیرت تھے, ڈرپوک تھے, چلے گئے. جو آج یہاں کھڑے عمران خان کے ساتھ ہیں, اور گولیاں کھانے کے بعد بھی ساتھ ہیں, اور آگے بھی ساتھ رہیں گے. تحریک جاری رہے گی, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور باقی جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا عمران خان کا فالوور جانے اور ہم جانے, میرا لیڈر جانے, اس کا فیصلہ جانے اور میں جانوں, آپ کا اس پہ کام نہیں ہے. آپ کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے اس پہ. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا, وہ تکلیف بتا رہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ہر فیصلے کا اختیار عمران خان کے ہاتھ میں رہے. آپ یہ نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ آئینی طور پر کس طریقے آپ کے ہاتھ میں آ جائے. یہ خواہش ہم پوری نہیں ہونے دیں گے. عمران خان کی امانت ہے, عمران خان کے پاس ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی, آج نہیں تو کل, بجٹ کے دوران, بجٹ کے بعد, کبھی بھی ہو جائے گی. عمران خان کہے گا توڑ دو, تو ایک لمحے کو بھی کوئی نہیں سوچے گا یہاں بیٹھا ہوا شخص کہ سائن کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا. لیکن جب عمران خان اسمبلی توڑنے کا کہے گا, عمران خان نے بجٹ کے اوپر ملاقات کا کہا تھا, کوئی پیغام نہیں دیا اس نے کہ اگر اس صورتحال میں تمہاری اسمبلی ٹوٹتی ہے تو توڑ دو. اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. عمران خان کا وہ امانت جو ہمارے پاس ہے, ہم اس کے امانت دار ہیں. اختیار ہم کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے, یہ خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے. اختیار عمران خان کا, وہ کہے گا گھر جاؤ تو گھر جائیں گے, وہ کہے گا چڑھ جاؤ تو چڑھ جائیں گے. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. عمران تیرے جانثار, عمران تیرے جانثار, عمران تیرے جانثار. شکریہ جناب اسپیکر. تشریف رکھیں. آپ پھر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی آنریبل اپوزیشن لیڈر صاحب. جناب اسپیکر وہ تو چلے گئے. خیر ہے, نہیں انہیں بات کرنے دیں نا. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. نہیں نہیں, آپ نہیں بولیں گے, آپ خاموش رہیں. دیکھیں یہ آج بیٹھ جائیں یار. تاج خان پلیز تشریف رکھیں. بس یہ ایک دو باتیں کریں نا, پھر بجٹ پہ آتے ہیں. جناب اسپیکر یہ نہیں دے رہے. جی سر. جناب اسپیکر ایک دو باتیں. پہلے اس سے یہ فرسٹ سپیچ اس کی ٹھیک تھی ماشاءاللہ, کیونکہ وہ گول لیے اور یہ ان چیزوں سے دعا بدعا پر تھے. لیکن پھر ظاہر بات ہے اس کو جانا تھا, تو پھر پارا اپ ہو گیا دوبارہ. یہ میں بھی آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کا جو اریسٹ تھا وہ عمران خان صاحب نے فون کر کے خود کیا ہے. شہریار افریدی قرآن لے کر آئے تھے اسمبلی میں کہ میں یہ قرآن کھاتا ہوں کہ یہ ہوا ہے, اس کے کیبنٹ ممبر تھا. جناب اسپیکر اچھا اس طرح ہے, ماشاءاللہ بڑا دلچسپ مقالہ سننے کو ملا. اور یہی دیکھیں, یہی حسن جمہوریت کا کہ باتیں ہوتی ہیں, باتیں بہت سے راز و نیاز کو افشاں کرتی ہیں, حقائق ان کی تہ میں سے نمودار ہوتے ہیں. تو یہ اسمبلیاں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ اس میں کوئی میرا خیال ایسا نہیں ہے, اس میں اچھا ڈیبیٹ ہونا چاہیے. آج بھی اچھا ڈیبیٹ ہوا. آنریبل سی ایم نے بھی باتیں کی, آنریبل اپوزیشن لیڈر نے بھی باتیں کی. دونوں نے ایک دوسرے کو بڑے دلچسپ سوال و جواب کیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ صوبے کی عوام بھی اسے دیکھ رہی ہے, وہ بھی محظوظ ہوئی ہوگی, ہم بھی محظوظ ہوئے ہیں اس سے. آپ نے جناب اپوزیشن لیڈر صاحب اس ناچیز کا بھی ذکر کیا
کہ آپ نے اناؤنس کیا تھا جب تک خان صاحب کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ بجٹ پیش نہیں ہوگا. اس ضمن میں گزارش ہے، چونکہ خان صاحب کے ساتھ جو ان کی متعین کردہ ٹیم تھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی، اور میں کسی پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اسٹیبلشمنٹ نے ملاقات نہیں ہونے دی. اب پارٹی کے اندر ایک ڈسپلن اور ایک ہرارکی ہے. پارٹی کے اندر ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے جو خان صاحب کی غیر موجودگی میں تمام چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. پارٹی کی اپنی ایک ہرارکی ہے، اور پھر پارلیمانی پارٹی ہے. تو آج جو گزشتہ رات تھی، پولیٹیکل کمیٹی نے، پارٹی کی لیڈرشپ نے اور پارلیمانی پارٹی نے اس اجلاس کے لیے اجازت دی، تو یہ اجلاس اس کے تحت آج میں منعقد کر رہا ہوں جی. اگر ان کی اجازت نہ ہوتی، پارٹی کی چین آف کمانڈ اس میں نہ ہوتی، پولیٹیکل پارٹی نہ ہوتی، پارلیمانی پارٹی جو بیٹھی ہوئی ہے یہ اس میں شامل نہ ہوتی، تو یہ اجلاس قطعاً نہ ہوتا. نمبر 4 جی، ڈیمانڈ فار گرانٹس فار دا فائنینشیل ایئر 2025-26 will be moved separately by concerned ministers, and after discussion on cut motions and demands for grant, voting will be held on each demand. Demand number 1, Provincial Assembly. The Honorable Minister for Law to please move demand number 1. Honorable